تکبر کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھ کر ان پر سخت اعتراض کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہوا کہ رب کریم نے اس کی کروڑوں لاکھوں سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، بلکہ رب کریم نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا اور یہ بھی فرمایا کہ فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ جب نے یہ سنا تو اب جو ہے اسے غصہ آیا اور اس نے اللہ کے حضور عرض کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ تو مجھے مہلت دے کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، اور جب دوبارہ انسان اٹھائے جائیں اس وقت تک رب کریم نے اس کی اس درخواست کو نامنظور کیا اور فرمایا مہلت تجھے دوں گا، تجھے بہکانے کی طاقت بھی دوں گا، لیکن اس وقت تک جب تک پہلا سور بھونکا جائے گا۔ اس نے جو مہلت مانگی وہ دوسری سور بھونکنے تک، کہ جب پہلا سور بھونکا جائے گا۔ اتوار کے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں زلزلہ نہیں، فرمایا کہ زلزلہ در زلزلہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، سمندر جلا دیے جائیں گے، آسمان روئی کے گولوں کی طرح تباہ، زمین تباہ، ہر چیز، ہر نفس، ہر شجر و حجر، ہر چیز فنا اور تباہ ہو جائے گی پہلی سور بھونکنے تک۔ ابلیس نے کہا کہ دوسری سور بھونکنے تک مہلت دے، پہلی سور جب پھونکی جائے تو مجھے فنا نہ آئے، میں اس وقت بھی زندہ ہوں۔ رب تعالیٰ نے مسترد کر دیا، فرمایا نہیں، جب پہلا سور بھونکا جائے گا، جہاں ہر چیز فنا ہوگی تو وہاں تو بھی فنا ہوگا۔ ہاں، تجھے پہلی سور بھونکنے تک میں مہلت دیتا ہوں کہ تو میرے بندوں کو بہکاتا رہ، اور سن، جو میرے پیارے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ تیرے دامے فریب میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اب جب اس نے یہ اللہ کا ارشاد سنا تو کہنے لگا، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کہنے لگا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ جملہ دیکھیے، اللہ کے حضور بے ادبی کا اس نے استعمال کیا، اور اللہ کا قرآن اسے بیان کر رہا۔ اس نے کہا خبیث نے کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھیے کہ نبی کی بے ادبی انسان کو اللہ کا بھی بے ادب بنا دیتی ہے، نبی کی تعظیم اور توقیر سے انکار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عظمت کے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ انبیاء کرام کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ فرقے بدل بدل کر بالآخر وہ ملحد ہو جاتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بے ادبی سے ان کی گمراہیت شروع ہوئی، چلتی گئی، وہ خبیث سے خبیث ہوتے گئے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی بے ادب ہو گئے۔ تو یہی ابلیس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے مالک کونین ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ابھی اس کو پکڑ کر ایسی سزا دیتا کہ سارے فرشتے دیکھتے رہ جاتے، لیکن وہ کریم پروردگار دیکھیے کتنی شان والا ہے۔ اس نے کہا جا، میں تجھے اب بھی اجازت دیتا ہوں، اور کہنے لگا کہ صراط کل مستقیم
کہ سیدھے راستے میں میں بیٹھا ہوں گا تاک میں، جب تیرے بندے آئیں گے تو انہیں میں جو ہے وہ ہر لمحہ گمراہ کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شیطان جو ہے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ انسان کبھی دوسرے انسان سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر کسی کو بے نمازی کو کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، دوبارہ آ کر کہوں کہ نماز پڑھا کرو، نماز وہ نہیں پڑھ رہا، تیسری مرتبہ بھی میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، پھر بھی وہ نہیں پڑھ رہا، بالآخر بول بول کر میں بھی تھک جاؤں گا، مایوس ہو جاؤں گا کہ اس نے تو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، اسے تو کہنا ہی بیکار ہے۔ لیکن ابلیس ایسا خطرناک انسانوں کا دشمن، ایسا اللہ کا دشمن ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ انسانوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، وہ کئی سو مرتبہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ انسان کو میں بہکا دوں، انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں، انسان کو نماز سے ہٹا دوں، انسان کو جو ہے وہ اللہ کی محبت سے دور کر دوں، اس کے نبی کی تعظیم سے اسے دور کر دوں، اور اس طرح اس بہکانے کے اس میں کبھی بھی یہ مایوس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ ارشاد کہ جیسے تمہارے بدن کے اندر خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اسی طرح شیطان بھی جو ہے تمہارے بدن میں خون کے ساتھ ساتھ وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، ابھی آپ نے ایک نیکی کرنے کی نیت کی، صرف دل کے اندر آپ نے ارادہ کیا، فوراً آپ کو بہکانے کے لیے آ جائے گا۔ یعنی اللہ نے طاقت اس کو کتنی دی ہے کہ انسانوں کے ارادوں کو بھی بھانپ لیتا ہے، انسان کے جو ہے وہ نیتوں کو بھی بھانپ لیتا ہے کہ بندہ ابھی مسجد سے جو ہے اللہ اکبر رشتہ جوڑنے والا ہے، نماز کی طرف آنے والا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آنے والا ہے، اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا اور باہر الحمدللہ حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو جمعے کے دن جلدی آتے ہیں اللہ کے فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام باقاعدہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ اللہ کے فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور رب کریم سے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرے بندے تھے، ان کا نام یہ ہے، آج یہ نماز جمعہ میں جو ہے یہ سب سے پہلے آئے تھے، سب سے پہلے تیرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا، سب سے پہلے تیرے گھر کے اندر داخل ہونے والے یہ خوش نصیب ہیں، مولا ان پر کرم فرما، ان پر فضل فرما۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ نے شیطان کے وسوسوں کو توڑ دیا، اس کی خباثت کو دور کر دیا، اللہ کی مدد سے اگر آپ مسجد میں آ بھی گئے اب بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اب جو ہے شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے دیکھو تم جو ہے اسے نماز سے روکنے میں تو ناکام ہو گئے، مسجد میں لانے سے ناکام ہو گئے، اب جب یہ نماز میں کھڑا ہو جائے تو وسوسوں کے ذریعے اس کی نماز کو خراب کر دے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج اس دور کے اندر ہماری مسجد کے اندر نہ جانے کتنے ایسے انگلیوں پر گننے کے برابر نمازی ہوں گے کہ جن کا ذہن نماز کی حالت میں اللہ سے ان کی لو لگی رہتی، بہت ہی کم، ورنہ اکثر جو ہے نمازی آپ میں ہم سب جو ہے کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا دماغ جو ہے وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں ہمارا ذہن گھر کے اندر گھوم رہا ہوتا، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں ہمارا ذہن بزنس کی طرف گھوم رہا ہوتا، کھڑے ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے یہ بیوی بچوں کی طرف گھوم رہا ہوتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ نماز کی اصل روحانیت، نماز کی اصل چاشنی، نماز کی اصل مٹھاس جو ہے شیطان اس سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور
اور جن کی لو نماز میں اللہ سے لگی ہوتی ہے، یاد الہی کے سوا ان کے دماغ میں کوئی یاد نہیں ہوتی، اپنے مولا کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، حقیقت میں نماز کی چاشنی اور مٹھاس کو وہی لوگ پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ابلیس اتنا خطرناک انسان کا دشمن کہ فرمایا کہ وہ ہر لمحے، یہاں تک میں نے پڑھا، آپ حیرت کریں گے کہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ فلاں آدمی جنتی ہے، اب یہ جنت میں ہی جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو چکا، اب بھی یہ پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کیسے کہ جنت کے اندر تو جانا ہی ہے اسے، اب تو میں روک ہی نہیں سکتا، رب راضی ہو گیا اس سے، اب کیا کرتا ہے، اب نیکیوں میں کمی کروا کر جنت میں بلند درجات سے محروم کر دیتا، یعنی جنت میں تو جائے گا لیکن درجہ اسے چھوٹا ملے جنت کے اندر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں پر نیکیاں، عبادت پر عبادت، نوافل پر نوافل، قرآن کی تلاوت پر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ جو ہے جنت میں بلند درجات کو پہنچ جائے، بلند مقام کو پہنچ جائے، وہ اسے یہ بھی برداشت نہیں ہے، وہاں تک جا کر یہ انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو جو ہے عزیزان گرامی یہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ پھر عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ سن، اگر تیرے بہکاوے میں کوئی آئے گا، اگر تیرے بہکاوے کے اندر یعنی تیرے دامے فریب میں اگر کوئی پھنس گیا اور پھر جو ہے اب وہ تیرا حمایتی بن گیا، تیرا فرما بردار بن گیا، تو رب کریم فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور ان سب کو یعنی تیرے ساتھ سب کو ملا کر جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جب تو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا تو سارے تیری پیروی کرنے والے لشکر کی صورت میں وہ تیرے پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ جلوس کی شکل میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ رب فرماتا ہے میں جہنم کو تیرے ساتھ ان کو بھی ڈال کر اس کو بھر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہے، جنہوں نے شیطان کی پیروکاری کی، جو شیطان کے پیچھے چلتے رہے، وہ جہنم میں شیطان کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات جو بہت منفرد ہے اور ایسی منفرد کہ انسان جو ہے کبھی یہ سوچتا بھی ہے، ذہن میں بھی آتا ہے، قیامت کے دن جب شیطان کو لایا جائے گا تو فرشتے اس کے منہ کے اندر، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور خطرناک جو ہے وہ آکڑے ڈال کر گھسیٹتے ہوئے اس خبیث کو لائیں گے، ایسے گھسیٹتے ہوئے جب اس کو لائیں گے تو جتنے نافرمان ہیں جو گناہ کرتے رہے، رب کریم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوگا تو یہ سارے لوگ شکایت کریں گے، مولا آج جو ہم جہنمی ہوئے، آج جو ہم عذاب کے سزاوار ہوئے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے، یہ شیطان جو ہے ہمیں ان چکروں میں ڈالتا تھا۔ اب رب کریم پوچھے گا اے ابلیس یہ کیا کہہ رہے ہیں سب، تو انہیں اپنے چکروں میں ڈالتا تھا؟ اب دیکھیے جواب شیطان کا سنیے، سرکار فرماتے ہیں وہ کہے گا مولا ان سے پوچھ میں نے کبھی ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر مسجد سے روکا تھا؟ میں نے ان کی زبان کو پکڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے سے کبھی روکا؟ میں نے کبھی ان کے ہاتھ پکڑ کر قرآن مجید اٹھانے سے روکا؟ سب کہیں گے نہیں، ہاتھ تو کبھی نہیں پکڑے تو نے، پاؤں تو کبھی ہمارے نہیں پکڑے، زبان تو کبھی تو نے ہماری نہیں پکڑی۔ اب ابلیس کہے گا مولا میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا، برے خیالات ڈالتا تھا، اب ان سے پوچھ کے یہ اس خیالات پر عمل کیوں کرتے تھے؟ اب جب رب کریم ان سب جو ہے نافرمانوں سے پوچھے گا، اب نافرمان خاموش ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ابلیس آگے آگے، اور یہ جتنے بھی نافرمان ہیں یہ بڑے لشکر کی صورت میں جو ہے اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کئی سال کے بعد ابلیس کو جہنم کی آگ سے ایسے فرشتے نکالیں گے، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر نکالا جائے گا، پھر چیخے گا، چلائے گا، اور اس پر یہ عذاب جو ہے وہ
ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ سے جب یہ نکلا تو نکلنے کے بعد اب یہ انسانوں کا پکا دشمن ہو گیا، اب یہ نبی کی تعظیم سے روکنے والا پکا ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیے وہ دوسرا رخ کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رب کریم نے پیدا کیا اور اسے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہ کیا، یہ مردود ہوا، اور دوسری طرف رب کریم فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ رب کریم فرماتا ہے اے آدم اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 کا آیت۔ رب کریم نے پورا یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا کہ جاؤ اور جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی حوا بڑی شان سے جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں نبی رحمت کا نام محمد لکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جنت کے اندر جاتے ہیں جنت کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ملائکہ کو دیکھتے ہیں ملائکہ کے اللہ اکبر سینوں پر اللہ اکبر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ حوران بہشت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر محمد لکھا ہوا، حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے عظیم وہ کون سی ہستی ہے کہ ساری جنت میں اسی محبوب کا نام لکھا ہوا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ اب جنت میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی حوا رہ رہے ہیں۔ رب کریم نے جب انہیں جنت میں داخل کیا تو ایک حکم دیا، فرمایا کہ تم چاہو جنت میں ہر نعمت کھانا، ہر درخت سے تمہیں پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب رب کریم نے یہ فرما دیا، حضرت آدم حضرت حوا جنت میں نعمتیں کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہیں، جنتی لباس ان کے مبارک جسم پر ہے، اللہ اکبر، بہت ہی آرام۔ اب شیطان یہ نہ دیکھ سکا، شیطان نے پلاننگ کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت آدم اور حضرت بیوی حوا کو جنت سے نکالا جائے۔ میں مردود ہوا، میرے گلے میں لعنت کا توپ پڑا اور یہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، حضرت آدم کی وجہ سے آج میں مردود ہوا اور یہ جنت میں مزے کریں، اب اسے گوارا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، رب کریم فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان، اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اسے بڑے اچھے انداز میں تفسیر نعیمی میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 تا 22 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان خبیث نے پلاننگ کی، جنت کے اندر جو ہے خوبصورت مور، یہ مور کون سا تھا؟ یہ اتنا حسین مور تھا کہ یہ جب رقص کرتا تو حضرت آدم اور حضرت حوا اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، ان کا دل بہلتا۔ سانپ بھی بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت جنت کے اندر سانپ جو ہے یہ پاؤں والا تھا، اس کے پاؤں بھی تھے، اور اللہ اکبر یہ جو مور ہے یہ تو کچھ نہیں، اتنا خوبصورت جنت کا مور، آپ حیرت کریں گے وہ کیسا ہوگا، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں۔ اب شیطان نے پلاننگ کی، اسے پتا تھا جنت کے اندر مور بھی ہے، جنت کے اندر سانپ بھی ہے، اس نے کیا کیا کہ جنت کے بالکل قریب آ گیا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اسے،
کیونکہ مردود ہو چکا، لعنت کا طوق پڑ چکا. ابھی تک جنت کے قریب آنے کی بھی اللہ نے اسے اتھارٹی دی ہوئی، ابھی تک پابندی نہیں لگی. یہ ورنہ یہ تو ساتوں آسمان کی طرف آتا ہے، اور یہ سب جو ہے ساتوں آسمان تک پہنچتے تھے. یہ تو انبیاء کرام کی جیسے جیسے آمد ہوئی ان کو نیچے دھکیلا گیا. اور جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو شیطان کو پہلے آسمان پر بھی جانے پر پابندی لگ گئی. اب وہ پہلے پہ بھی نہیں جا سکتا، لیکن پہلے وہ ساتوں آسمان بھی کراس کرتا، جنت کے دروازے تک پہنچتا تھا. اب یہ پہنچا، اس نے پلاننگ کی، اس نے جو ہے وہ مور کو بلایا. مور سے کہنے لگا، مور ایک کام کر، میں تو اندر آ نہیں سکتا، تو ایک کام کر کہ تو کسی طرح بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کے دروازے پر لے آؤ. اب مور نے کیا کیا؟ مور نے جو ہے وہ جنت کے دروازے، جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد کا دروازہ، تو مور یہ رقص کرتا ہوا الٹا چلتا گیا دروازے کے پاس الٹا. حضرت آدم اور حضرت حوا اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے گئے. یہ جیسے ہی رقص کرتے ہوئے پیچھے گیا دروازے کی طرف، حضرت آدم اور حضرت حوا اس کے پیچھے. اب جو ہے شیطان نے دیکھا کہ میں ابھی بھی تھوڑا سا دور ہوں، سانپ سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں لے اور جنت کے دروازے کے بالکل قریب پھینک دے. سانپ نے جو ہے ابلیس کو پکڑ کر جو ہے منہ سے ایسے جنت کے دروازے کے قریب پھینکا. اب یہ آ گیا حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس. دیکھیے اس کا ڈرامہ، دیکھیے اس کی خباثت، دیکھیے اس کی انسان سے دشمنی اور اللہ کے نبی سے دشمنی دیکھیے. یہ کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ سارا معاملہ ہوا، میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، میں مردود ہو گیا، میری نعمتیں چھین لی گئی، میں کہاں عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، پھر میں ابلیس بن گیا، ایسا معاملہ ہوا. اب جو ہے وہ کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا کہ سب کو موت آئے گی. پھر اس کے بعد اس نے موت کا انداز اپنایا، ایسے زمین پر لیٹ گیا مردہ، اور ہاتھ پاؤں ایسے موڑنے لگا، سر کو ایسے اکڑا ہوا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ موت سے پہلے ایسے ہوتا، ایسی تکلیف ہوتی، پھر انسان کو موت آتی، آپ کو بھی موت آئے گی اور ایسی تکلیف ہوگی معاذ اللہ. اور کہنے لگا اب میں آپ کو ایک ایسے درخت کا پھل بتاتا ہوں، اگر آپ نے اسے کھا لیا تو آپ کو موت نہیں آئے گی. حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو کہنے لگا یہ وہی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا. حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اس درخت کا پھل کیسے کھا سکتا ہوں جس کا رب نے مجھے منع کیا؟ تو کہنے لگا اے آدم یہ تو اس وقت منع تھا، اب تھوڑا ہی منع ہے، اب تو سارے پھل تم کھاتے ہو تو یہ بھی کھا لو، یہ تو اس وقت تھا. حضرت آدم کو یقین نہیں آیا، پھر اس نے کیا کیا؟ خبیث نے اللہ کی قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت کا پھل کھائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، عشق الہی کے چراغ ان کے سینے میں ایسے روشن تھے، اللہ کی یاد میں وہ ایسے محو تھے، اللہ کی محبت میں وہ ایسے گم ہو چکے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے کریم پروردگار کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائے. اتنے کریم رب کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، اس نے رب کی قسم کھائی ہے وہ سچا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت حوا نے جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں وہ دانہ گندم تھا، وہ حضرت حوا نے کھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ دانہ گندم کھا لیا۔ عزیزان گرامی، بس یہ دانہ گندم کھانا تھا، اسی وقت جو ہے ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ پھر جو ہے ان کے شرم کے مقام کھل گئے۔ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا، اپنی شرم گاہوں کو چھپانا شروع کیا۔ لیکن یہاں پر ایک حیرت کی بات ہے عزیزان گرامی، یہ جو دونوں کا جو ہے وہ ستر کھلا، تو اس میں بھی اللہ نے دیکھیے کیسی پردہ داری کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستر حضرت حوا دیکھ سکتی ہے، حضرت حوا کا ستر حضرت آدم علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اور مخلوق جو ہے ان کا ستر نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے ایسا پردہ جو ہے وہ حائل کر دیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ستر جو ہے یہ برہنہ ہو چکا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا، اے آدم، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ اس گندم کے درخت کے میوے کو مت کھانا، تم نے کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا اس نے جو تیری قسم کھائی تھی تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری قسم کوئی جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے، تیری قسم جو ہے کوئی فریب کرنے والا کیسے کھا سکتا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور وہ بھول کیا تھی؟ جب رب نے منع کیا تھا تو کھانے سے پہلے ایک مرتبہ رب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مولا تو نے منع کیا تھا، اب کھا سکتا ہوں؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مشیت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا بھول گئے، اللہ سے اجازت لینا آپ بھول گئے، اور اسی پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے، آج تک آپ کی اولاد جو ہے وہ بھول جاتی ہے، آج تک آپ کی اولاد یہ بھولتی رہتی ہے۔ اب عزیزان گرامی کیا ہوا؟ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اب یہاں پر معاذ اللہ کئی بکواس کرنے والے، اس میں مولوی بھی ہیں، سوشل میڈیا کے کئی ایسے ڈرامے باز اسکالر جن کو الف بے نہیں پتا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اور ایک خبیثہ نے تو شعر بھی پڑھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر نکلے تیرے کوچے سے ہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھایا، آپ اتنے بیٹھے ہیں، رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا؟ سنیے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 30، خود رب فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں زمین کے لیے، جنت کے لیے نہیں، پہلے ہی رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے لیے بنانے والا۔ اور بتائیے جب بنایا زمین کے لیے تو جنت میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے؟ یہ تو اللہ کی مشیت تھی۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ اگر آدم گندم کھاتے نہیں تو ہم مصطفیٰ کو پاتے ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد میں تو مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ اگر حضرت آدم نہ کھاتے، جنت میں ہی رہتے، تو انسانوں کا سلسلہ شروع کیسے ہوتا؟ زمین آباد کیسے ہوتی؟ ان کی اولادوں میں انبیاء کیسے پیدا ہوتے؟ اور آخر میں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کیسے تشریف لاتے؟ تو اسی لیے کتنی پیاری بات کہ آدم گندم کھاتے نہیں تو ہم مصطفیٰ کو پاتے نہیں۔ اور دوسری حکمت، ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق پہنا کر اور جلال میں فرشتوں سے کہا کہ اس خبیث کو جو ہے بصرہ کے قریب جنگل میں پھینک دو۔ تو اس خبیث کو وہاں سے اٹھا کر فرشتوں نے بصرہ جو عراق کا ایک شہر، وہاں ایک باغ ہے غالباً سجستان، یہ وہاں پر اس خبیث کو پھینکا گیا۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام پر رب جلال میں ہوتا تو معاذ اللہ انہیں بھی سزا دی جاتی، لیکن نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجا کر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اور مشیت یہ کہہ رہی تھی آدم تمہاری پشت میں خبیثوں کی بھی روحیں، تمہاری پشت میں نیک لوگوں کی بھی روحیں، تمہاری پشت میں جنتیوں کی بھی روحیں، تمہاری پشت میں جہنمیوں کی بھی روحیں ہیں۔ زمین پر جاؤ اور جہنمیوں اور فاسق و فاجر کی ارواح کو وہاں چھوڑ دو، اور وہ وقت آئے گا کہ پھر دوبارہ تمہاری کروڑوں نہیں اربوں خربوں اولاد جو نیک ہے ان کے ساتھ پھر ہم تمہیں دوبارہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ کوئی خبیث نہ کہے، اور یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ ہم 12 امام جو ہیں ان کو معصوم نہیں مانتے شیعوں کی طرح، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ملائکہ، فرشتے اور حضرات انبیاء 1,24,000 کم و بیش یہ سب معصوم عن الخطا ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، یہ صاحب نے یہ نافرمانی کی، مور نے یہ کام کیا، اس کو کیا سزا ملی، پھر آگے کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے موقع پر آپ کی خدمت میں پھر یہیں سے جو ہے میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی والے کام سے بچائے، اور شیطان خبیث کو حقیقت میں ہم سب کو اپنا دشمن ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس کی پیروکاری ہی کرتے ہیں، اسی کی باتوں میں آتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب سماعت فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فروز اتوار کل نہیں پرسوں سالانہ 11ویں شریف جو ہمارے حضور غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کی شب، عشاء کی نماز 7:30 بجے، نماز عشاء کے فوراً بعد حضور سیدی غوث الورا کی سیرت پر انشاءاللہ تعالی خصوصی جو ہے وہ بیان ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ 1-2 کلام پڑھے جائیں گے غوث اعظم کی منقبت، اور پھر ہر سال کی طرح 3 کھجوروں پر انشاءاللہ اوراد و وظائف کر کے ہم دم کرتے ہیں۔ اور اس کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس کا معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ان پر یہ وظائف پڑھ کر اس رات اگر کوئی کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امراض کو دور فرما دے۔ تو یہ 3 کھجوروں والا وظیفہ بھی انشاءاللہ ہم مل کر یہاں پر پڑھتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا، صرف جو ہے 8 یا 10 منٹ لگتے ہیں۔ الحمدللہ کھجوریں بھی یہاں پر ہماری طرف سے تقسیم ہوتی ہیں، پھر اس پر وہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی جو ہے وہ دعا بھی مانگی جائے گی، اور خواتین کے لیے اوپر پردے کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس محفل میں جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے، آپ جانتے ہیں کہ نیاز ثنا خان کی خدمت، کھجوریں بھی پھر جو ہے وہ 20 سے 25 کلو یہ جو ہے ہمیں منگوانی پڑیں گی۔ ہر چیز ہے تو تمام جو ہے وہ معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ رقم کی ضرورت ہوگی، تو جو صاحب بھی حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے ساتھ حصہ ملانا چاہیں تو میرے پاس یہ ہمارے علی بھائی کے پاس رقم جمع کروا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز